والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عیاش بن ربیعۃ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزال هذه الامہ بخیر ما عظموا هذه الحرمہ حق حرمتها وذلك ضيعوا واذا ضيعوا ذلك هلكوا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ماجہ۔ آج 19 رمضان المبارک ہے۔ 20 رمضان المبارک کو اسلام کا ایک عظیم اسلام میں واقعہ رونما ہوا، اور وہ ہے فتح مکہ۔ 8 سال قبل جس مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، 8 سال کی قلیل مدت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائی کہ مسلمان فاتح انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے بغیر کسی جنگ کے مکہ مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ اور فتح مکہ کے بعد عرب کے قبیلے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسلام کے غلبہ کی حقیقی بنیاد فتح مکہ کے بعد رکھی گئی۔ فتح مکہ سے یوں کہہ لیجئے کہ پورا عرب مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ آج کی گفتگو میں ہم مکہ المکرمہ کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کل انشاءاللہ مکہ المکرمہ کعبۃ المعظمہ کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ حضرت عیاش بن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الامت بخیر، یہ امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی، ما عظموا هذه الحرمہ، جب تک اس حرمت والے شہر کی تعظیم کرتی رہے گی، حق کا تعظیمها، جیسا کہ اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ یہ امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک یہ حرمت والے شہر یعنی مکہ المکرمہ، جس کو رب ذوالجلال نے اس وقت سے حرمت والا شہر بنا دیا جب زمین کو بنایا، جب سے زمین کو بنایا اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو حرمت والا شہر بنا دیا۔ تو سرور کون و مکان علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک یہ امت اس حرمت والے شہر کی ایسے تعظیم کرتی رہے گی جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، یہ امت بھلائی پر رہے گی۔ وَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ، اور جب انہوں نے اس تعظیم کو ترک کر دیا، ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، ہلاکو، یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی جب تک کعبۃ اللہ اور حرم الہی کی تعظیم یہ امت ایسے کرتی رہے گی جیسا تعظیم کا حق ہے، یہ بھلائی پر رہے گی، اور جب یہ تعظیم کعبہ چھوڑ دے گی، اس کو ضائع کر دے گی، یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کعبۃ اللہ کی ایسے تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ حق ہے۔ آمین۔